ابو آپ کے پاس پیسے ہیں؟ بچے کا سوال سن کر میں چونکا۔ یہ سوال وہ کیوں کر رہا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ سوال بڑا حیران کن تھا۔ اس سے قبل اس نے کبھی نہیں ایسا کیا تھا۔ گزشتہ دنوں میرا نواسا کچھ دن کے لیے ہمارے پاس رہا، کیونکہ اس کے والدین حج کی سعادت کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ یہ بچہ محمد حسن عبداللہ پیدائش کے بعد سے ہی میرے اور میری بیوی سے بہت مانوس ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر ہمارے ساتھ ہی رہا اور ہمیں ہی امی ابو کہتا ہے۔ اب ماشاءاللہ 12 سال کا ہو چکا اور بہت ذہین و فطین ہے، اور ماشاءاللہ آج کل حفظ قرآن کر رہا ہے۔ جب یہ چھوٹا سا بچہ تھا تو میری ملازمت بھی رحمیار خان تھی، جہاں سے میں ہر ہفتے چھٹی گزارنے بھاولپور آتا تھا۔ تو یہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ میری گاڑی میں زبردستی بیٹھ کر آ جاتا تھا۔ جب بھی کسی جنرل سٹور یا ٹک شاپ پر کو دیکھتا تو میں چل جاتا اور میں اسے گود میں اٹھا کر وہاں لے جاتا، اور یہ اپنی مرضی سے جو چاہتا خرید لیتا۔ مہنگی سے مہنگی چیز بھی اٹھا لیتا اور پھر کاؤنٹر پر پیسے ادا کرنے کو کہتا۔ اسے یقین ہوتا کہ جتنا بھی بل ہوگا میرے ابو ساتھ ہیں، ادا کر دیں گے۔ میرا روزمرہ کا معمول تھا، جب دفتر سے گھر آتا تو یہ دروازے پر موجود ہوتا اور شور مچا دیتا۔ اس لیے اسے میرا ڈرائیور خالد گاڑی میں بٹھا لیتا اور نزدیکی جنرل سٹور پر سے ہی اپنی مرضی کی اشیاء خریدتا اور تمام چیزیں کاؤنٹر پر رکھ کر ان کی ادائیگی کا انتظار کرتا۔ بعض اوقات وہ ایسی چیزیں بھی خرید لیتا جو نہ صرف بہت مہنگی ہوتی بلکہ بلا ضرورت ہوتی تھی۔ لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ دنوں سے اب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ جب میرے ساتھ ہوتا ہے تو کسی بھی خریداری سے پرہیز کرتا ہے اور بچوں والی فرمائشیں بھی نہیں کرتا۔ اس دوران یہ اکثر میرے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے مسجد جاتا تو سامنے ہی آئس کریم والا اپنی گاڑی پر کھڑا ہوا دکھائی دیتا، جو اس کی کمزوری ہے۔ تو یہ اسے کہتا کہ واپسی پر ہمارے گھر سے ہو کر اور مجھے آئس کریم دے کر جانا، اور وہ بیچارہ اسے آئس کریم دینے کے لیے خصوصی چکر کاٹ کر ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتا اور یہ آئس کریم خرید لیتا۔ ایک دن اس آئس کریم والے نے کہا، سر آپ کے بچے نے ایک تو آئس کریم لینی ہوتی ہے، میرے چکر کیوں لگواتے ہو؟ گھر سامنے ہی تو ہے، مسجد سے جاتے ہوئے لیتے جایا کریں۔ تو اس بچے نے کہا، نہیں انکل آپ نے خود آنا ہے۔ مجھے بھی اچھا نہ لگا کہ وہ اپنی گاڑی سمیت گھر کا چکر کاٹے، تو میں نے ایک دن عبداللہ سے کہا کہ آج آپ آئس کریم نماز کے بعد وہیں سے خرید لینا۔ تو اس نے مجھے غور سے دیکھا اور بولا، ابو آپ کے پاس پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو بولا 100 روپے ہیں۔ مجھے ایک دم پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ بچہ کیوں آئس کریم والے کو گھر آنے کے لیے کہتا تھا۔ وہ شاید مجھے آئس کریم والے کے سامنے شرمندگی سے بچانا چاہتا تھا۔ میں چند لمحے تو خاموش رہا۔ یہ ایک بچے کا سوال نہیں تھا، بلکہ اس دور کا آئینہ تھا۔ بچوں کو آئینے میں وہی نظر آتا ہے جو سامنے ہوتا ہے۔ جس آئینے میں انسان کی عزت، اہمیت اور شناخت کو اکثر اس کی آمدنی اور مالی حیثیت سے تولا جاتا ہے۔ ملازمت کے دنوں میں تنخواہ آتی تھی، لوگ مشورے لیتے تھے، فون بجتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھیں، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد گویا زندگی ایک نئے امتحان میں داخل ہو جاتی ہے۔ میں نے نواسے سے کہا، بیٹا پیسے کے بغیر کچھ نہیں ملتا، پیسہ تو ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ اصل دولت اور رشتے، دعائیں، تجربات اور نیکیاں ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کماتا ہے۔ لیکن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید نئی نسل نے ہمیں ایک بڑا سبق دیا ہے۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہ عمر بھر محنت کرنے والا شخص بڑھاپے میں کتنا محفوظ، خود مختار اور باوقار رہ جاتا ہے۔ ریٹائرمنٹ دراصل ملازمت کا اختتام نہیں، بلکہ زندگی کے حساب کتاب کا آغاز ہے۔ اس وقت انسان کے پاس بینک بیلنس سے زیادہ اہم اس کے اعمال، اس کی اولاد کی محبت، دوستوں کی وفاداری اور معاشرے میں اس کی نیک نامی ہو جاتی ہے۔ بچے کے ایک معصوم سوال نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، اور میں چکرا کر رہ گیا کہ اسے کیسے بتاتا کہ انسان کی اصل دولت جیب میں نہیں بلکہ ان دلوں میں ہوتی ہے جہاں اس کے لیے محبت، احترام اور دعا محفوظ ہو۔ اور میں مسکرا دیا۔ اس نے شاید کئی دنوں سے ایک منظر بار بار دیکھا تھا۔ جب بھی مجھے کسی ضرورت کے لیے رقم درکار ہوتی تو میں اپنی بیوی کی طرف دیکھتا اور کہتا، ذرا کچھ پیسے دینا۔ بچے اور نواسے یہی سمجھتے کہ شاید ابو کی جیب ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ عمر پر گھر کے اخراجات اٹھانے والا شخص جب ریٹائر ہوتا ہے تو دولت کے معنی بدل جاتے ہیں۔
کبھی تنخواہ جیب میں ہوتی تھی، آج آمدنی بینک میں آتی ہے اور گھر کا حساب کتاب بیوی کے پاس ہوتا ہے۔ نواسے کے سوال نے مجھے ہنسنے پر مجبور کیا اور شاید سوچنے پر بھی۔ اس کا سوال درست تھا کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ زندگی بھر جس نے سب کی جیبیں بھری ہوں، بڑھاپے میں وہ خود کبھی کبھی اپنی بیوی سے جیب خرچ مانگ رہا ہوتا ہے۔ مگر یہ محتاجی نہیں ہے، اعتماد کا وہ رشتہ ہے جو نصف صدی کی رفاقت کے بعد قائم ہوتا ہے۔ میں نے نواسے سے کہا، بیٹا میری جیب شاید خالی ہو لیکن الحمدللہ میرا بینک خالی نہیں، میرا گھر خالی نہیں، میرے بچے خالی نہیں، میری یادیں خالی نہیں، اور میری زندگی کی کمائی ابھی بھی میرے پاس ہے۔ کاش میں اسے سمجھا سکتا کہ بڑھاپے کی اصل دولت نوٹوں کی گڈیاں نہیں ہوتی، بلکہ وہ چہرے ہوتے ہیں جو آپ کے گرد بیٹھ کر یہ فکر کرتے ہیں کہ ابو کے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ میں نے اس سوال کا جواب دیا کہ عبداللہ، میرے پاس پیسے تو ضرور ہوتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ وہ تمہیں میری جیب میں دکھائی دیں۔ بچے کا یہ سوال صرف مالی نہیں، نفسیاتی اور تربیتی بھی ہے۔ بچے عموماً وہی سمجھتے ہیں جو وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اگر وہ بار بار آپ کو اپنی بیوی سے پیسے مانگتے دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ابو کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں۔ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے چند سادہ مگر مؤثر باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اپنی مالی خود مختاری کی ایک علامت برقرار رکھیں، مثلاً اپنی جیب میں کچھ رقم یا الگ اکاؤنٹ کا ATM ضرور رکھیں۔ بچوں، پوتوں اور نواسوں کے سامنے کبھی کبھار خود خریداری کریں یا انہیں کوئی چھوٹا سا تحفہ لے کر دیا کریں۔ انہیں یہ سمجھائیں کہ گھر کا بجٹ اور پیسہ میاں بیوی دونوں کا مشترکہ ہوتا ہے، صرف جیب میں رکھنے والے کا نہیں۔ اپنی زندگی کی جدوجہد، محنت اور قربانیوں کے قصے سنائیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ آج کا آپ کا گھر اور یہ آسائشیں کس کی محنت کا ثمر ہے۔ سب سے بڑھ کر اپنی شخصیت کو صرف پیسے سے نہ جوڑیں۔ جب بچے دیکھیں کہ گھر میں آپ کی رائے، تجربے اور محبت کی قدر ہے تو وہ آپ کی اہمیت کو دولت سے نہیں ناپیں گے۔ بچوں کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ دادا یا نانا کی دولت صرف ان کے پیسوں میں نہیں ہوتی، ان کی اصل دولت وہ خاندان ہوتا ہے جسے انہوں نے اپنی جوانی، محنت اور خوابوں سے تعمیر کیا ہوتا ہے۔ گھر میں بیوی کی حیثیت ایک بینک جیسی امانت دار کی ہوتی ہے جو پیسوں کو حفاظت کے طور پر خرچ ہونے تک محفوظ رکھتی ہے، اور جس کے پاس رقم جمع بھی کرائی جا سکتی ہے اور کس وقت واپس لی بھی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی اپنی جیب میں کچھ پیسے ضرور رکھیں کیونکہ بچے آپ کی جیب ہی دیکھتے ہیں۔ شکریہ جناب۔